السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 50 جو سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 182 پر یہ مشتمل ہے۔ لمبا رکوع ہے تو ہم اس سبق کو 2 سبقوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جو بھائی جن کے پاس یہ سبق ہے ان کے ہاتھوں میں ہے، اگر وہ بھائی اس کو ساتھ لے کر جائیں تو اگلی دفعہ ساتھ لے آئیں، اور اگر کوئی ادھر بھی چھوڑ کے جائے گا تو اگلی دفعہ یہ سبق کام آ جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ وَإِنَّ يُونُسَ اور بے شک یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ جب وہ بھاگ کر چلا گیا، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ فَسَاهَمَ پھر وہ قرعہ اندازی میں شریک ہوا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ تو وہ ہو گیا ان میں سے کہ جو دھکیلے گئے تھے۔ یہ جو آج ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات تو جناب یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور دوسری بات اس کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک جہالت والا اور بہت ہی غلط عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر جو بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں
کچھ گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں اور کچھ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی زبردستی ان کو گمراہ کرتا ہے، اس میں ان کے اپنے ثواب دیتی اختیار کا عمل دخل ہوتا ہے، تب وہ گمراہی کی لائن پہ چلتے ہیں۔ کوئی انہیں زبردستی پکڑ کر گمراہی کی لائن پہ نہیں چلاتا۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ 3 باتیں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، تو یونس علیہ السلام کا پہلے میں احباب گرامی کے سامنے مختصر سا تعارف وہ بیان کرتا ہوں۔ یونس علیہ السلام جو تھے وہ عراق کے ایک شہر، ایک علاقہ جس کا نام نینوا تھا، یہ وہاں پر نبی اور رسول بن کر تشریف لائے تھے۔ عراق کا شہر نینوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے شہر میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو عقیدہ توحید پیش کیا تھا اور انہیں عقیدہ شرک کی تردید سمجھائی، تو طائف والوں نے نوجوان چھوکرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے اور انہوں نے آپ کے اوپر سنگریزی کی، پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار خون وہ اس وقت اس دنیا کی مٹی میں ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہتا ہوا آپ کے مبارک جوتوں تک آ گیا اور آپ بے ہوش بھی ہو گئے۔ طائف سے باہر ایک باغ تھا، وہ مکے کے 2 سرداروں کا تھا، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام شیبہ تھا، اور یہ دونوں ہی یہ شدید قسم کے مخالف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب آپ طائف سے باہر آئے تو آپ اس باغ کے قریب آ کر ٹھہرے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو انہوں نے عتبہ اور شیبہ، وہ اس وقت وہاں تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے مکہ کا ایک فرد ہے، اپنے غلام کو بلایا، اور ان کے غلام کا نام یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عیداس، عین دال الف دا اور آخر میں سین، اس کا نام عیداس تھا۔ تو اس کو انہوں نے ایک کسی تھالی میں یا کسی برتن میں کچھ انگور اور کچھ کھجوریں اور ساتھ ٹھنڈا پانی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا، صرف ایک اپنے علاقے کا ہونے کی وجہ سے، ورنہ وہ دعوت کے اعتبار سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ تو جب وہ غلام لے کر وہ کھجوریں اور وہ انگور وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
تو آپ نے نا وہ انگور اور کھجور تناول فرمانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھا اور پھر آپ نے کھجور کھانا شروع کی. جب بسم اللہ پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ عداس نامی غلام جو تھا وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے. ہمارے تو میں نے پورے علاقے میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کھانے سے پہلے یا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی. یعنی میں نے یہ کہیں بھی یہ بات نہیں دیکھی اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انگور اور کھجور کھانی شروع کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک یعنی مسنون طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ عداس پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں ہمارے علاقے میں بھی ایک آدمی آیا تھا اور وہ بھی کہتا تھا کہ کوئی بھی چیز کھاؤ اور پیو پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. ہمارے علاقے میں بھی ایک آدمی آیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نام ہے آپ کے علاقے کا؟ تو اس نے کہا کہ میرے علاقے کا نام ہے نینوا. کیا نام ہے؟ نینوا. آپ نے فرمایا اچھا نینوا آپ کے علاقے کا نام ہے، تو وہاں اللہ کے نبی جناب یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے. وہ کہنے لگا غلام کہ آپ کو کیسے پتا یونس علیہ السلام، آپ کے کیسے یہ بات علم میں آئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ اپنے نبیوں رسولوں کو پہلے انبیاء اور رسولوں کے حالات بتاتا ہے. تو اللہ نے مجھے بھی یونس علیہ السلام کے حالات بتائے، تو میں اس اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کی بتائی ہوئی معلومات کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نینوا شہر کے اندر یونس علیہ السلام وہ نبی رسول بن کر آئے. تو بھائیوں کیا معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کے علاقے کا کیا نام تھا؟ نینوا. اور یہ کہاں کا علاقہ تھا؟ یہ عراق تھا. جناب یونس علیہ السلام اس علاقے میں نبی اور رسول بن کر تشریف لائے. انہوں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں کو بڑی محنت کے ساتھ پہنچایا. بڑی محنت کی دن رات ایک کر دیا اور پیغام پہنچایا. لیکن وہ قوم جو تھی نا ایسی اپنے باطل عقیدے پر پختہ تھی کہ وہ یونس علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ یہ قوم کسی بھی طرح میری بات مان ہی نہیں رہے یہ قوم والے، تو جناب یونس علیہ السلام نے اب اپنی ہی اسیسمنٹ پر، اپنی ہی یعنی اپنا ذاتی فیصلہ تھا ان کا، تو انہوں نے اپنے طور پر اس قوم کو یہ کہہ دیا کہ اچھا بس پھر نہ اب اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا. چونکہ یونس علیہ السلام پہلے انبیاء کے حالات جانتے تھے کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کی جو قوم بات نہیں مانتی تھی ان قوموں پر اللہ کے عذاب آیا کرتے تھے. تو یونس علیہ السلام نے ان ساری پچھلی انبیاء کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کیا فرما دیا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کلیئر نہیں کی تھی، یا اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی واضح حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. انہوں نے اپنے طور پر یہ بات فرمائی
اور اس کے بعد اگلی غلطی کیا کی؟ اگلی غلطی کہ اللہ کی بغیر واضح اور صریح اجازت کے جناب یونس علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑا اور علاقے سے باہر نکل گئے. علاقہ چھوڑ کر وہ علاقے سے باہر نکل گئے. اور یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ ایک اور غلطی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے تو کسی نبی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے، اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں مدینے چلا جاؤں. جو بھی صحابی آتا آپ اجازت دے دیتے. لوگ جا رہے تھے، مدینے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ابھی جا رہے. یہاں تک کہ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل، سید البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. اللہ کے رسول آپ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی مدینے میں چلا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر تو ٹھہر جا، تو نہیں ابھی جا سکتا. تو سارے صحابہ وہ کس کی اجازت سے ہجرت کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی اجازت سے ہجرت کرنی تھی؟ اللہ کی اجازت سے. کوئی بات آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی جب تک اجازت نہ آ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے. اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کب اللہ کی طرف سے اجازت ملے اور میں بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں. لہذا میرے بھائیوں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی نبی اور رسول کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر علاقہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بات سمجھے نا؟ اچھا چلیں ویسے میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. اگر کوئی سرکاری ملازم ہو کسی سکول میں یا کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں یا کسی اور ادارے میں، تو کیا وہ سرکاری ملازم اپنے طور پر ایک شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ جب تک اس کی حکومت کی طرف سے ٹرانسفر نہ ہو وہ اس وقت تک وہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی طرف سے اجازت ملی، ٹرانسفر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آپ مدینہ تشریف لے. اسی طرح جناب یونس علیہ السلام کو ابھی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی تھی، ابھی ٹرانسفر آرڈر جاری نہیں ہوا تھا، تو جناب یونس علیہ السلام نے اپنے طور پر ہی وہ علاقہ چھوڑا اور شہر سے نکل گئے. جب تھوڑا سا باہر گئے، علاقے سے باہر چلے گئے، تو وہ ادھر سے عذاب کے آثار بھی نمودار ہوئے. جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ ساری قوم جو ہے اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے روئی، گڑ گڑائی، معافی مانگی اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا کہ یا اللہ ہم تیرے نبی یونس پر ایمان لائے، ہم نے تیرے نبی یونس کو نبی رسول مان لیا. اب یہ قوم اجتماعی طور پر توبہ بھی کر رہی ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہی ہے، یونس علیہ السلام کو نبی رسول بھی مان رہی ہے، لیکن یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی طرف سے اجازت ملے علاقہ چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ کو اس بات پر یونس علیہ السلام پر ناراضگی ہوئی کہ تو نے میری اجازت کے بغیر یہ علاقہ کیوں چھوڑا ہے.
جب قوم نے اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، وہ واپس چلا گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جس قوم پر بھی ہمارا عذاب آیا تو پھر وہ آ کے رہا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، کہ ان پر عذاب آیا ہوا اللہ نے ٹال دیا اور اللہ نے اس کو واپس بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے اجتماعی طور پر توبہ کر لی تھی۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے؟ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو اس بات پر یونس علیہ السلام پر ناراضگی ہوئی، غصہ آیا۔ یونس علیہ السلام جب یہاں سے نکلے، آگے گئے، ایک دریا سمندر آیا اور اس کشتی پر بیٹھے۔ اب دل کے اندر بڑی شرمندگی بھی ہے، شرمساری بھی ہے کہ اب میں تو قوم والوں کو کہہ کے آیا تھا کہ عذاب آئے گا، تو عذاب تو آ کر واپس چلا گیا، اب میں کیا چہرہ لے کر واپس قوم کے پاس جاؤں گا؟ اب وہ میرے اوپر کیا کیا باتیں کریں گے؟ بس اسی جھجک کی وجہ سے دوبارہ علاقے میں نہیں گئے، اب آگے چلے گئے، ایک کشتی پر بیٹھے اور کشتی پر بیٹھ کر کسی اور علاقے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ جب کشتی پر بیٹھے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈاما ڈول ہونے لگی، تو اس میں کچھ دانا لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کشتی میں ایک ایسا کوئی غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ کے آ گیا ہے، جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ کے آ گیا۔ کوئی ایسا غلام اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، ڈاما ڈول ہو رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث لا تجاوزہن صلاتہن آذانہن، کہ تین ایسے افراد ہیں کہ ان کی جو نمازیں ہیں وہ ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ تین آدمی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے پہلا آدمی ہے العبد العابق، کہ وہ آدمی، وہ غلام کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا ہو، مالک کو نہیں پتا اور یہ دوڑ لگائی اور یہ بھاگ کے آ گیا۔ فرمایا اس غلام کی بھی اللہ نماز قبول نہیں کرتا کہ تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں بھاگ گیا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا دوسرا فرد وہ ہے کہ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، کہ وہ خاتون کہ جو رات گزارتی ہے اور اس کا خامد اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، اللہ اس عورت کی بھی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، اور وہ دو بھائی جو تلواریں لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، تو جب تک یہ اپنا معاملہ درست نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی نہ کریں، فرمایا اللہ ان دونوں کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بھاگا ہوا غلام، تو جناب یونس علیہ السلام وہ اس معنی میں غلام تو نہیں تھے جس طرح دنیا میں ایک غلامی کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کو غلام اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے غلام تھے اور اللہ ان کا مالک ہے، اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے غلام۔ تو جناب یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے، کشتی اچکولے کھانے لگی، تو اس وقت یعنی جب یہ بات طے کہ اب وہ کوئی بھاگا ہوا غلام، جناب یونس علیہ السلام کو کچھ بات سمجھ تو آ رہی تھی کہ میں ہی وہ غلام ہوں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے، مالک کی اجازت کے میں علاقہ چھوڑ کر بھاگ کر آ گیا ہوں، لیکن یہ ہے خاموش ہے۔ اب انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کشتی کا کچھ وزن کم کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی، دو آدمی اب اس میں سے وہ قربانی دے تاکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔
تو وہ اس دریا میں یا سمندر میں کود جائے، چھلانگ لگا دے، ہم اس کو دھکا دے دیں، اب اس کے لیے کون تیار ہو؟ اس کے لیے پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ قرعہ اندازی۔ بھئی نام ڈالو، پرچیاں ڈالو، جس کا نام نکل آئے بس ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ جب ایک دفعہ قرعہ ڈالا گیا تو جناب یونس علیہ السلام کا نام، پھر دوسری دفعہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو پھر یونس علیہ السلام کا نام، پھر تیسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا تو پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ اب انہوں نے پھر یہ سوچا کہ دیکھیں جی اب تو بار بار آپ کا ہی نام نکل رہا ہے، لہٰذا اب آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں دھکیل دیا۔ اب ادھر یونس علیہ السلام کو انہوں نے دھکیلا، سمندر میں گرا دیا۔ اللہ نے ایک مچھلی کو، چونکہ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، یعنی وہ بری ہو، وہ بحری ہو، وہ کوئی بھی ہو، چرند ہو، پرند ہو، یعنی ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرا ایک مہمان تیرے پاس آ رہا ہے اور اس کو تو نے اپنے اندر لے جانا ہے، لیکن اس مچھلی کے معدے کو اللہ نے روک دیا کہ تو نے اس یونس علیہ السلام میرے بندے کو تو نے ہضم نہیں کرنا۔ ہضم وہ جو ایک نظام انہضام کا پروسس ہوتا ہے وہ نہیں، تیرے پیٹ میں یہ جائے گا لیکن بالکل زندہ سلامت۔ حالانکہ مچھلی کے پیٹ کے بارے میں یہ بعض بیالوجسٹ لکھتے ہیں کہ اس کا معدہ اتنا تیز اور قوی ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر بڑا کوئی پتھر بھی چلا جائے تو وہ پتھر بھی یکدم ریزہ ریزہ ہو کر ہضم ہو جاتا، اتنا تیز اس کا معدہ ہوتا۔ لیکن جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اس کے معدے کو کہ تو نے اس کو ہضم نہیں کرنا۔ یونس علیہ السلام اب پیٹ کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر، نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ۔ دیکھ لو اب اللہ نے ایک مہمان کے طور پر کہہ لیں یا قیدی کے طور پر وہاں پر قید کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں کے اندر پھر اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، اللہ سے کانٹیکٹ کیا، اور پھر کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود یا اللہ سوائے تیرے، سبحانکا تو ہر چیز ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، یا اللہ میرے اندر نقص ہے، میرے اندر کمزوری ہے، میرے اندر غلطی ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ سبحانکا انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ اکبر، اس آیت کو کیا کہتے ہیں ہم؟ آیت اللہ۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ جو ہے نا یہ آیت کریمہ کوئی فوت ہو جائے نا تو یہ کھجور کی گٹھلیاں لا کر یا کالے چنے لا کر پھر وہ میت کو بخشانے کے لیے یہ آیت کریمہ گھروں میں بیویاں بٹھا کر وہ پڑھاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا گٹھلیاں، یہ اتنے ہزار گٹھلی ہیں، اب وہ بیویاں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ ایک ایک گٹھلی کو لے کر اس پر آیت کریمہ پڑھتی جاتی ہیں۔ جی ہم نے 1,00,000 آیت کریمہ ہم نے اس میت کو بخشی ہے، ہم نے 2,00,000 آیت کریمہ اس کو بخشی ہے۔ یاد رکھیے مسئلے کے اعتبار سے کہ جس چیز کو پیچھے یعنی فوت شدگان کے لیے کرنے کی دلیل نہ ہو کسی صحیح حدیث میں یا قرآن کی آیت میں، یاد رکھیے اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔
جس کی دلیل کوئی نہیں تو اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ہاں جس کی دلیل ہے نا قرآن اور حدیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر زندہ اپنے فوت شدگان کے لیے وہ کوئی کام کریں گے تو اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ افراد فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اس کا فائدہ لازماً پہنچتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ زندہ افراد وہ فوت شدگان کے لیے کوئی حج اور عمرے کی ادائیگی کر دیں کہ جس کو وہ میت ادا کرنا چاہتی تھی لیکن اچانک فوت ہونے کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکی، تو اب کوئی زندہ ان کی طرف سے وہ عمرہ ادا کر دے یا وہ حج ادا کر دے تو اس حج اور عمرے کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک آدمی نے کوئی نظر کے روزے مانے ہوئے ہوں، وہ روزے نہ رکھ سکے، اچانک موت واقع ہو جائے، اس کے جو ورثاء اور لواحقین ہیں اگر وہ اس میت کی طرف سے روزے رکھیں گے تو اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے گا. اسی طرح اگر کوئی فوت شدہ آدمی اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، کوئی شاگرد پیدا کر گیا ہے، کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا ہے، کوئی علمی کارنامہ سر انجام دے کے گیا ہے، تو وہ اگرچہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا پیچھے سے اجر اور ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. میری بات سمجھے نا؟ لیکن جس کام کی دلیل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، وہ کام آپ کریں تو وہ چاہے تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، وہ سینکڑوں میں کریں، ہزاروں میں کریں، لاکھوں میں کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی فوت شدگان کی طرف سے وہ آیت کریمہ کا وہ ورد کرتا ہے اور وہ لاکھوں آیت کریمہ پیچھے سے بھیجتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر زندہ افراد فوت شدگان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھی دلیل کوئی نہیں ہے. اگر کوئی زندہ فرد فوت شدگان کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھی کسی صحیح حدیث میں دلیل نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی زندہ فوت شدگان کی طرف سے نمازیں پڑھنے لگ جائے کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، چلو میں اپنے باپ کی طرف سے ایک ایک نماز ہر نماز کے ساتھ پڑھتا جاؤں، نہ میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کی دلیل